چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں. واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی, ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی, اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی, جو کسانوں کا حال ہے, وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے, وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری سٹرکچرنگ کروا دے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے, ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر کسی کا خیال ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, کہ کوئی بڑا قابل, کوئی جینیس, کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملکی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے, اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے, یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں, تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے, آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں, پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں, جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں, جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے, بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے, ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے, کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں, یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے, آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں, ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی, مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں, لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں, کوئی پول سروے کر لیں, لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش, جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے, اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے, جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے, ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں, اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے, ساری پارٹیز ایک طرف تھی,
ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی, کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی, پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں, تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی, اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے, یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے, ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے, تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا, ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں. میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو, اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد, اس کو ننگا کیا گیا, اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں, مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا, اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا, اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا, شیخ رشید کو اٹھایا, لیکن جو صحافیوں سے ہوا, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے, یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں, تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں, اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں, اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا, رائے حق پہ کھڑا رہا, اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا, وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو اس 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی, وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا, ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں, لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے, وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں سارا کو کنٹرول کر لیں گے, یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے, میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا, اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. نون لیگ کی اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے. اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, ایک دو کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتی, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. 20 تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات 2-3 بجے گھروں میں گھسے, وہاں نہ چادر اور چار دیواری کی نہ انہوں نے پرواہ کی. جس طرح 25 مئی میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ, ایم پیز کے گھروں میں گھسے 2-3 بجے. بھئی آپ پولیس ہیں, یہ پولیس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے, تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے؟ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں 3 بجے, اور وہاں جا کے
عورتوں کے سامنے, ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور کدھر ہے انسانوں کے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے. انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو 25 میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا؟ اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف, جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے, اس کی چینل دیکھ لیں, یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا. اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے, جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے, یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں, اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز, ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 میں پہ تشدد کیا ہے, ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا. اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی, یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی, ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے. اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا علی سائی ہیں, میں ذرا ایک اور آپ کے مثال, علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے, لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا, اس کو بند کیا, اس کے اوپر تشدد کیا, اس سے کیس بنایا اس کے خلاف, اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو MNA کے ایسپرنٹ ہے, ایک آدمی کو پکڑا, وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, اس کو پکڑا, اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ, تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ. اس کو لے کے گئے, اس کو بند کیا, سیف ہاؤس میں بند کیا, اس کو پہلے مارا, دھمکایا, ننگا کیا. اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے, ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک اناؤنس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے, میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ, پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک MP ہیں پنجاب کے, اس کو انہوں نے بلا لیا, ڈرایا دھمکایا, پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے, اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں, اس نے تمہارے خلاف سٹیٹ, یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے, ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب OSD کر دیا, ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے, کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں, تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے, میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, ایکس پرائم منسٹر, وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے, کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا, جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا, تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر
चुके हैं कि इन्होंने एकदम कह दिया कि एक शूटर है। जो JIT बैठी उसने थोड़ी देर के बाद साबित कर दिया 3 शूटर थे। उसका फोरेंसिक था भी, 3 जगह से गोलियां, वो खोल मिले गोलियों के। और वो जो सारा बयानिया था कि एक शूटर ने और दीनी इंतसाब पसंद ने किया, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो JIT, मैं भी सिर्फ आपको याद कराऊं कि जो पंजाब की बनाई हुई JIT, उसमें ना पंजाब का जो DPO था गुजरात का, जिसने वीडियो बनाई थी, ना वो पेश होने के लिए तैयार, ना वो अपना फोन देने के लिए तैयार, और ना जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था मुल्की दौलत में इजाफा होगा तो हम कर्जे वापस कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खतरनाक बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजूरी का इजहार कर रहे हैं। आइन कहता है असम्बलियां तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं।